بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی ٹائم میں خوش آمدید، میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ آج کراچی کے وسائل اور کراچی کے مسائل کے حوالے سے ہم ہر دفعہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جو پورے پاکستان کا ہے، لیکن ہم کراچی کے حوالے سے بات کریں گے۔ بہت سارے ایسے مسائل لوگوں کے ساتھ آتے ہیں جس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، اور آج ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں آپ موبائل کے اندر بھی ریکارڈنگ سنتے ہیں، بریسٹ کینسر کے حوالے سے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو لوگ معائنہ نہیں کرا رہے، جس کی خواتین معائنہ اپنا نہیں کراتی، اور بعد میں جب بہت وہ بڑھ جاتا ہے، اس کا کینسر جب حد سے زیادہ گزر جاتا ہے اور جب تکلیف ہونے لگتی ہے، تو اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ خواتین کے ساتھ کیا معاملات ہیں، کیا مسئلے ہیں۔ بریسٹ کینسر ایک ایسی بیماری ہے کہ جو اس وقت اس بیماری کی بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری خواتین معائنہ نہیں کراتی، اور معائنے کے بعد جب کوئی ڈاکٹر سجیشن دیتے ہیں تو پھر علاج میں سستی کرتی ہیں، اور جس کی وجہ سے کافی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک اسٹوری ہے جس کے لیے ہم آج ایک گھر پہ ہیں اور کراچی ٹائم ان کے گھر پہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی، جو یوٹیوبر ہیں، اور ان کی والدہ کو یہی بریسٹ کینسر کا مسئلہ ہوا، اور جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے اور جو تکلیف ہوئی اور جو اس وقت علاج کے لیے اماؤنٹ کی ضرورت ہے، ہم ان کی کہانی ان کے منہ سے سنتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں محمد علی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد علی بھائی، آپ سے یہ پوچھوں گا، اس وقت جو آپ کی والدہ کو جب آپ کو پتہ لگا کہ آپ کی والدہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو کیا اس وقت سچویشن تھی؟ کیونکہ اگر گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو تکلیف پورے گھر والوں کو ہوتی ہے اس بیماری میں، اور جو بیماری میں ایک اور تکلیف ہوتی ہے جب علاج کے لیے اماؤنٹ اکٹھی کرنی پڑے، وہ تکلیف انتہائی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ آدمی بے بس ہونے لگتا ہے۔ کیا آپ سے کچھ میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا؟ فرسٹ آف آل تھینک یو، آپ نے ٹائم نکالا۔ میں اس بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ میرا یوٹیوب سے تعلق ہے، میں یوٹیوب پہ ویڈیوز وغیرہ بناتا ہوں، تو اسی روم میں اتفاق سے ہم ایک ویڈیو بنا رہے تھے، میں اپنے ٹیم کے ساتھ تھا۔ جب مجھے میرے والد صاحب نے بلایا، اور ہم ظاہر ہے ویڈیو ہم مزاحیہ بناتے ہیں تو ہم مزاح کے موڈ میں تھے، یہ وہ، تو انہوں نے بلایا اور بولا کہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ امی کو جو ہے وہ اس طرح کا ایشو ہے اور ہمیں جا کے چیک اپ کرانا ہے۔ یہ سن کے اگر میں آپ کو بتاؤں تو مطلب سمجھ لیں ایک دم سے اگر موڈ 100 پہ تھا نا، وہ ایک دم سے ڈراپ کر کے 0 ہو گیا۔ بالکل، اگر کوئی بخار ہو یا کوئی اور معاملہ ہو تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اچانک ایسی بات بتائی جائے تو واقعی دل پہ جو گزرتی ہے وہ ایک بیٹا سمجھ سکتا ہے اپنی والدہ کے لیے۔ بالکل، اینڈ مطلب اس ٹائم ظاہر ہے ایک آپ الگ موڈ میں ہو، آپ فنی ویڈیوز بنا رہے ہو، اور ایک دم سے یہ پتہ چلے، تو میں کافی جیسے کہتے ہیں شاکڈ ہو گیا، اور مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کسی کو بتاؤں بھی یا کس طرح کروں۔ تو یہ غلطی میں نے کی کہ میں نے تھوڑا سا بہت زیادہ اسٹریس اپنے اوپر لیا اور بہت ساری چیزیں خود اکیلے کرنے کی کوشش کی، جو کہ بہت غلط بات تھی۔ اس کا ہمارے معاشرے میں ایک جو سب سے بڑا ایشو ہے نا، اس چیز کو ہم ڈسکس نہیں کرتے، خواتین اسپیشلی اس بات کو، کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ پارٹ کا مسئلہ ہے، تو اس کو ایک کھلے میں ڈسکس نہیں کیا جاتا، جس وجہ سے بہت زیادہ، یہ اگر میں آپ کو اسٹیٹس کے حساب سے بتاؤں تو خواتین میں سب سے زیادہ اس بیماری کی وجہ سے ڈیتھس ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنا پسند کرتا۔ خیر، جب مجھے پتہ چلا، میں نے فوراً ایک ڈاکٹر ہیں ان سے اپوائنٹمنٹ لیا۔ اب یہاں ایشو یہ ہے کہ ڈاکٹر کم ہیں اور پیشنٹ زیادہ ہیں، تو ڈاکٹرز کے اوپر لوڈ بہت ہے، تو اس وجہ سے ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ مجھے ملا 2 ہفتے بعد کا۔ یہ نیوز سن کے میرے پاس 2 ہفتے نہیں تھے، مجھے 5 منٹ میں مطلب کچھ کرنا تھا، کیونکہ میکسیمم اپنی والدہ کی اگر میں نے کوئی بیماری دیکھی تھی وہ بخار دیکھا تھا، تو بخار میں آپ پیناڈول کھا لیتے ہو، آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں ٹھیک ہو جاتے ہو، میکسیمم 1 دن سو کے ٹھیک ہو جاتے ہو۔ تو یہ بیماری سن کے میں آپ کو فیلنگ ڈسکرائب ہی نہیں کر سکتا کہ
کہ یہ کیسے سولو ہوگی. ہزار طرح کے سوالات ایک دم سے دماغ میں شروع ہو گئے کہ کیا کریں گے, کیسے کریں گے. پھر جب اگر میں بات کروں کہ پھر اب یہ اتنی عجیب, اتنی بری بیماری ہے کہ یہ پھیلتی بھی بہت تیزی سے, تو ود ان ڈیز یہ اور پارٹس تک بھی پہنچ چکی تھی. اینڈ ہم نے جا کے 2 ہفتے لگتے ہیں اس کے صرف ٹیسٹ کرانے میں. اتنا مطلب یہ اتنا ایک سیریس ایشو ہے. پہلے تو ڈاکٹر سے 12 دن کا ٹائم, وہ وقفہ الگ, وہ وقفہ اس کے کو بعد میں نے 12 کم دن کیا. ٹیسٹ کا ٹائم, جی رپورٹ آنے کا. جی, تو یہ آپ سمجھ لیں کہ 1 مہینہ تو یہ کھیل کود میں ہی نکل گیا کہ جی ٹیسٹ ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں. اس دوران امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی, ہمیں ایمرجنسی میں جانا پڑا. اینڈ اس کے بعد آپ سمجھ لیں ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوتے ہوتے, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں یوٹیوبر ہوں اور پھر میں نے آگے پیچھے کالز کی تو جا کے اتنا ٹائم مجھے لگا. اگر ہم ایک نارمل سٹیزن کی بات کریں اور وہ نارمل اپروچ سے ہر چیز کو کرے, میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ حد سے زیادہ مشکل ایشو ہے. اینڈ مہینہ لگا ہمیں اس چیز کو سمجھ لیں ٹریٹمنٹ بھی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی مہینے میں, 1.5 مہینے بعد جا کے ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے. اینڈ مین وائل زندگی سمجھ لیں ایک دم سے ہولڈ پہ ہو گئی, سارا کام کاج سب کچھ رک گیا. اور پھر جب اس کے مجھے ایکسپینسز کے بارے میں پتہ چلا, سب سے مشکل وقت وہ تھا. کتنی اماؤنٹ آپ کو بتائی تھی انہوں نے؟ مجھے جب ڈاکٹرز نے بتایا اور پھر میں نے آگے پیچھے جو میرے جاننے والے لوگوں نے اس چیز سے گزرا, تو انہوں نے کہا جی 60-70 لاکھ, 80 لاکھ, 1 کروڑ, 1 کروڑ 20 لاکھ, یہ اتنے لگتے ہیں اس بیماری کو آپ ایلیمنیٹ کرنے کے لیے. اب یہ اس طرح کا اماؤنٹ کس کے پاس ہے؟ اور اگر آپ فری جو ہسپتال ہیں ان کے پاس جائیں تو اسٹیج 4 کے پیشنٹس نہیں لیتے. تو آپ کے پاس آپشنز بہت کم رہ جاتے ہیں. اور پھر اصل بات ہوتی ہے کہ پیشنٹ کا اپنا جو ایک خود ہوتا ہے کہ جی مجھے یہاں سے جا کے علاج کرانا ہے. آپ اس ضد سے آپ اس ٹائم نہیں لڑ سکتے کہ جی نہیں ہم آپ کو کہیں اور سے کرائیں گے. اس ٹائم آپ کو جو وہ بول رہی ہیں آپ نے اس ٹائم وہ کرنا ہے تاکہ ایٹ لیسٹ علاج اسٹارٹ ہو. ہماری جو گورنمنٹ اس وقت اویئرنیس دے رہی ہے اور موبائلوں پہ جو ریکارڈنگ آ رہی ہے, تو یہ صحیح کام کر رہی ہے گورنمنٹ کہ پہلے سے آپ معائنہ کریں تاکہ آپ یہ 4 اسٹیج پہ نہ پہنچیں. جی, اور پہلے سے اگر کور ہو جائے تو اس میں علاج کے پیسے بھی کم لگیں گے اور معائنہ بھی جلدی ہو جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اس کے لیے جو ہے ہم یہ جو آج کل خواتین پہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں ٹیسٹ کرائیں, اور ظاہر سی بات ہے دیکھیں علاج سنت ہے اور اس کا منع نہیں ہے اور شرع میں کوئی شرم نہیں ہے. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ پہلے معائنہ ہوتا تو یہ 4تھے اسٹیج پہ یہ معاملہ نہ آ جاتا؟ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ سب سے جو بڑی چیز ہے نا وہ ہے اویئرنیس. ابھی اس سال میں گورنمنٹ کا بہت شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے حد سے زیادہ اس چیز کی اویئرنیس پہ کام کیا ہے. کیونکہ میں اگر آپ کو بتاؤں 5 منٹ لگتے ہیں اس کی سیلف اسیسمنٹ میں, اور اگر خواتین 40 سال سے زائد جو عمر کی خواتین ہوتی ہیں 5 منٹ نکال کے آپ اپنا سیلف اسیسمنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ آپ یوٹیوب پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں, ہر جگہ آپ نے صرف سرچ کرنا ہے. اور یہ بچوں کے لیے ان کے پیرنٹس کو کہ آپ نے جا کے اپنے پیرنٹس کو ہیلپ کرنی ہے, ان کو سپورٹ کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ اس اسٹیج پہ آئیں گے نا, یہاں سے چیزیں سنبھالنا, میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ دنیا کی ہر دولت جو بھی لے آئیں وہ پھر آپ بہت نا امیدی اور اس طرح کے مسئلے مسائل آتے ہیں. تو اس کو کوشش کریں کہ اپنی اسیسمنٹ خود کریں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر یہ ایک ہے مسئلہ تو اس کو حل کرنا ہے.
اگر آپ اس کو بڑھا کے حل کرنے کی طرف جائیں گے وہ حل نہیں ہوگا, وہ آپ صرف ڈیلے کریں گے اور پوری فیملی جو ہے وہ اس سچویشن سے گزرے گی. جتنا یہ مسئلہ ہم ڈیلے کریں گے اتنے ہی اماؤنٹ اور اتنی ہی مریض جو ہے وہ تکلیف میں شامل ہو جائے گا, اور اتنا ہی اس کا کینسر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. بالکل, یہ دوسرے باڈی پارٹس میں پھیلتا ہے. وہ کور کر سکے گا تو وہ چھوٹا سا مائنر سا آپریشن کر کے اس کو جلدی کور کر لیں گے. بالکل, یہ بہت, اس میں اصل چیز ہی یہ ہے کہ اگر آپ کو شعور ہونا, میں خود بتا رہا ہوں 2 مہینہ پہلے تک مجھے لگتا تھا یار کیا ہی ہوگا, مطلب امی کو گھٹنوں میں درد تھا, پھر ان کو کمر میں درد ہونے لگا. ہم نے کہا یار گھٹنوں کا درد ہے تو ہم آرتھوپیڈک جو ہوتا ہے, جو ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے, ان کے پاس لے کے گئے. کسی نے بھی یہ چیز نہیں تشخیص کی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, آپ یہ بھی ٹیسٹ کرائیں, آپ کی عمر اس سے زیادہ ہے, 40 سے زیادہ ہے, تو آپ یہ بھی ٹیسٹ کرائیں. کسی نے نہیں کیا. پھر جب وہ معاملات حد سے زیادہ آؤٹ ہوئے, اچھا امی بھی شروع میں کہ جی نہیں ریئیکشن ہے دوا کا, گھٹنوں کی دوا لیے اس کا ریئیکشن ہے, وہ ہڈیوں کا درد نہیں تھا, وہ یہ چیز تھی, وہ ادھر ادھر باڈی پارٹس میں پھیلتی ہے. تو اگر آپ سیلف اسیسمنٹ کریں گے, یہ اس پہ میں سچ بتاؤں ظاہر ہے ہم ادھر کھل کے تو نہیں اتنی اس چیز پہ, اس ٹاپک پہ بات کر سکتے, بٹ اگر آپ لوگ خود خواتین جو دیکھ رہی ہیں اس چیز کو آپ لوگ خود دیکھیں کہ میری والدہ پہ جو گزر رہی ہے, میری پوری فیملی, میرا پورا خاندان, میرا پورا فرینڈ سرکل, سوشل سرکل, ہر کوئی افیکٹ ہوا ہے. تو آپ لوگ اس چیز سے سیکھ سکتے ہیں کہ آپ ایٹ لیسٹ سیلف اسیسمنٹ کریں, ٹیسٹ کرائیں, اس کو کہتے ہیں میموگرام. 2000 روپے کا ٹیسٹ ہے, اور کئی جگہوں پہ تو مفت ہے. اس مہینے, اکتوبر کے مہینے میں آلموسٹ ہر اسپتال میں مفت کر رہے ہیں یا تو بہت سستا کر رہے ہیں. آدھا گھنٹہ لگے گا, میموگرام کرائیں, جا کے ٹیسٹ کرائیں, سیلف اسیسمنٹ کریں. اس چیز کو اگر ڈیلے کریں گے آپ اپنے ساتھ اور اپنے آس پاس لوگوں کے ساتھ میرے حساب سے غلط کریں گی. اینڈ جو پین جس سے آپ کو گزرنا پڑے گا, جو فائنینشیل ٹربل آپ کی فیملی میں آ سکتی ہے, اللہ نہ کرے آئے, میں نہیں سمجھتا ہمارے معاشرے میں اس مہنگائی کے دور میں آپ اس طرح کا علاج لوگ افورڈ لوگ نا امیدی میں پھر پڑ جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب ڈیلے ہوتی ہے نا کوئی بھی چیز, دیکھیں آپ کوئی بھی چیز مشینی کی ہوتی ہے اس کو آپ مینٹین رکھتے ہیں, تو ہم انسانوں کا جو مینٹین ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی باڈی کے ٹیسٹ, مختلف ٹیسٹ جو ہیں وہ کراتے رہیں, جس میں ایک یہ بریسٹ کا جو ٹیسٹ ہے وہ خواتین لازمی کرائیں. اس لیے کرائیں کہ اگر تھوڑا سا بھی ان کو جو ہے وہ مائنر بھی آتا ہے تو فوراً وہ ریکور کر سکتی ہیں. بالکل, کیونکہ جب فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, جب فورتھ اسٹارٹ پہ جاتے ہیں تو پھر ڈاکٹر بھی جادوگر تو ہے ہی نہیں ہمارے پاکستان میں کہ وہ اس کو جلدی, وہ بھی اس جو ہے اسٹیج پہ پہنچ کے ان کے لیے بھی اس کو ریکور کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے حساب سے جو ہے نا اماؤنٹ بھی اس کی زیادہ لگتی ہے. تو جو جتنے جلدی اس کو ریکور کر سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہماری جو ناظرین اس وقت جو ہمارے قوم کو بار بار موبائل پہ کالر ٹیون جو ہے وہ ہماری چینج کی گئی ہے, وہ اسی لیے چینج کی گئی ہے کہ اس پہ جو ہے ہمیں یہ بتایا جائے کہ جو بھی خواتین ہیں وہ اپنا معائنہ کرائیں بریسٹ کینسر کا, اور اگر ان کو تھوڑا بھی اس کا کوئی عنصر ہے یا تھوڑا بھی کوئی پرابلم ہے تو ڈاکٹر اس کو فوراً, فرسٹ اسٹیج جو ہے اس کو فوراً ڈاکٹر کور کر سکتے ہیں. سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ آپ کی اماؤنٹ بھی زیادہ جائے گی, آپ کا علاج بھی کرنا مشکل ہو جائے گا, اور ڈاکٹرز کے پیچھے بھی آپ پریشان رہیں گے. جس طرح انہوں نے بتایا کہ ان کو خالی اپوائنٹمنٹ کے لیے 1 ہفتہ لگا, اور انہوں نے تو اپنی سورس کی وجہ سے جو ان کو 1 ہفتہ لگا, ورنہ جو ہے 12 دن کا ٹائم, 15 دن کا ٹائم آپ کو ملنے, کیونکہ ڈاکٹرز اتنے اویل نہیں ہیں. پھر اس کے بعد ٹیسٹ کی رپورٹ آنا 12 دن, تو آپ کا ٹائم ضائع ہوگا. تو اس سے پہلے بہتر یہ ہے آپ میموگرام ٹیسٹ کروائیں, اور یہ ٹیسٹ اتنا مہنگا نہیں ہے اور کافی جگہوں پہ فری بھی ہے, تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے. بعد کی پریشانی سے ابھی کی سستی کو آپ مٹائیں اور جلد جائیں اور اس ٹیسٹ کو کروائیں. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد پھر ہم جو ہے محمد علی کی والدہ سے ملاقات کرائیں گے اور ان سے بھی کچھ تاثرات لیں گے, اور جو اس وقت ان کے ساتھ جو سچویشن ان کے بیٹے کے ساتھ گزری ہے, جو فیملی کے ساتھ گزر رہی ہے. اور آپ دیکھیں جو گھر میں بیمار ہوتا ہے,
جو پریشان ہوتا ہے، خاص کر والدہ جو گھر کی سربراہ ہے، اور ان کو جو پریشانی ہے، یہ آپ یہ سمجھیں کہ ان کی فیملی کی نیندیں خراب ہو گئی ہیں. تو ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، کراچی ٹائم میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن کراچی کے وسائل، کراچی کے مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے، وہ موضوع یہ ہے کہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے ہم ریکارڈنگ بھی سن رہے ہیں موبائل پہ، ہم بات پہ جو ہے ہمیں سمجھایا بھی جا رہا ہے، اور ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اس ٹیسٹ کو سارے خواتین اس ٹیسٹ کو کروائیں، تاکہ اگر کوئی بھی چھوٹا بھی کینسر کا کوئی عنصر ہو تو وہ اس کو ڈاکٹرز جلدی ریکور کر سکیں. فرسٹ اسٹیج، سیکنڈ اسٹیج، فورتھ اسٹیج، پھر اس کے بعد ڈاکٹرز کا کور کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. ہم آج محمد علی کی والدہ کے ساتھ ہیں جو اس مشکل اور اس پریشانی سے گزر رہے ہیں. وہ اپنی تکلیف کے بارے میں محمد علی بھائی سے پوچھتے ہیں کہ جو ان کی والدہ کو جو تکلیف ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوا اور ان کے ساتھ کیا یہ معاملات ہیں، اور اس وقت وہ اس پورا گھر کتنا ڈسٹرب ہے. جی ہاں بھائی. امی ماما کچھ بتانا چاہیں گی؟ ہاں، بس پریشانی جب آتی ہے تو ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن ہمیں اب اس بیماری کے خلاف ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ گھر تو ڈسٹرب ہوا ہے سارا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا. پروردگار کے حکم سے سب صحیح ہو جائے گا. تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے بالکل. انسان کو. ناظرین ان کی والدہ جو ہے وہ اس وقت کافی تکلیف میں، اور ہماری ریکویسٹ پہ جو ہے وہ یہاں پر آئی ہیں اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کو اویئرنیس ملے، اور جس تکلیف میں وہ ہیں وہ اس وقت چوتھے اسٹیج پر ہیں. اور یہ ایک چھوٹا سا جو ہے ٹیسٹ، چھوٹا سا ایکس رے ہوتا ہے جس میں وہ سمٹمس بتاتے ہیں. آپ کو اگر یہ بیماری ہوگی تو وہ آپ کو ایکس رے کر کے اس میں بتا دیں گے اگر سمٹمس ہوں گے. اگر نہیں ہوں گے تو وہ آپ کو کلیئر کر دیں گے. اگر ہوں گے تو مائنر سا آپریشن ہوگا اور جلد ریکور ہو جائے گا، لیکن اگر یہ بڑھا تو پھر بڑی مشکلات ہوگی. ناظرین علی بھائی، محمد علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اور اس وقت ان کو کیا پریشانیاں بیتی ہیں، اور جب وہ ان کو یہ اس بات کا پتہ لگا تو کس طرح فیملی ڈسٹرب ہے. اور انہوں نے ایک خود یہ کوشش کی ہے کہ میں خود جو ہے اپنی والدہ کا علاج کراؤں گا، جس میں انہوں نے ایک ٹی شرٹ نومینیٹ کی ہے کہ یہ ٹی شرٹ اگر کوئی خریدے گا تو جو ہے وہ اس کو اتنی اماؤنٹ کی دے رہے ہیں جتنی نارمل مارکیٹ میں ٹی شرٹ آپ کو مل جاتی ہے، لیکن اس کے خریدنے سے یہ ہوگا کہ آپ یہ اپنی والدہ کے علاج کے لیے کچھ اماؤنٹ جمع کر سکیں گے. جی محمد علی بھائی. جی میں نے ایک ظاہر ہے کز یہ کافی ایکسپینسو ہوتا ہے اس کا علاج، اور حد سے زیادہ میں نے آپ کو بتایا بھی پچھلے سیگمنٹ میں کہ کس طرح کے نمبرز بتائیں. تو یہ آپ کی اسکرین پہ ایک نمبر بھی آ رہا ہے اور یہ سامنے شرٹس بھی آ رہی ہیں. جو کہ میں نے امی کے علاج کے لیے سٹارٹ کی ہیں بنانا. تو اگر آپ لوگ سپورٹ کرنا چاہیں ہماری اس جد و جہد کو تو آپ اس نمبر پہ کال کر کے آپ یہاں سے شرٹس خرید سکتے ہیں. اینڈ یہ کافی مطلب کیا بتاؤں، بڑا مشکل سٹیج ہوتا ہے فار ایوری ون. اینڈ انشاءاللہ سب سے جو مین چیز ہے وہ اللہ سے دعا ہے، اور اس کے علاوہ ہم مطلب صاف سی بات ہے اللہ سے ہی ساری امیدیں ہیں. اللہ ہی آزمائش میں ڈالتا ہے، اللہ ہی نکالتا ہے. تو بس انشاءاللہ آپ سب سے یہ ہے کہ دعا کریں، اور اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ شرٹس ہیں اور یہ لنک آ رہا ہے، تو اس پہ آپ کال کر کے اور اس لنک پہ جا کے کلک کر کے
آپ شرٹس خرید سکتے ہیں. ناظرین یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے گھر میں بھی کوئی بیماری آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, اور جب وہ بیماری ایسی ہو جس کے علاج کے لیے آپ کے لیے پیسے اکٹھے کرنا بڑا مشکل ہو جائے, تو یہ بڑی مشکل ہوتی ہے. اور اس وقت محمد علی بھائی بھی اتنا جتنا کور کر سک رہے ہیں اتنا کور کر رہے ہیں, اور باقی انہوں نے ٹی شرٹ کا لنک اسی لیے دیا ہے کہ وہ ٹی شرٹ جو مارکیٹ ریٹ ہے اسی ریٹ پہ ہی آپ کو مل رہی ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ ان کی تھوڑی سی سپورٹ ہو جائے گی جتنا زیادہ سے زیادہ آپ اگر اس کو پرچیز کرنا چاہیں. ناظرین جیسے کہ بات ہو رہی تھی, ایک ٹیسٹ ہے میموگرام, اور بیسکلی یہ میموگرافی ہے, یہ ایک ایکس رے ہوتا ہے جس میں سمٹمز بتائے جاتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی خواتین ہیں وہ اپنا ٹیسٹ کراتی ہیں تو ان کو سمٹمز بتا دیے جائیں گے کہ یہ سمٹمز ہے, اگر نہیں ہوں گے تو نارمل ہوگا, اور ہوں گے تو جلد ریکور ہو جائے گا. اور پہلے اسٹیج پہ جو ہے وہ مائنر سا آپریشن کرتے ہیں, اور آپریشن کر کے وہ گٹھان نما ایک بریسٹ کے اندر ایک گٹھان ہوتی ہے یا وہ چیز جب وہ پیدائش کے مرحلے میں ہوتی ہے, اس پیدائش کے مرحلے میں اس کو نکال دیا جائے گا, اس عنصر کو, وہ پھیلاؤ نہیں ہوگا اس سے جسم کے اندر, وہ وائرل نہیں ہوگا. تو ناظرین ہمارے ساتھ محمد علی بھائی بیٹھے ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی جو ٹی شرٹ ہے وہ کہاں سے ملے گی, اور ان کی ٹی شرٹ کو آپ خریدیں, اور جتنا آپ خریدیں گے یہ اتنا ہی اپنی والدہ کے لیے علاج کے لیے پیسے اکٹھا کر سکیں گے. جی محمد علی بھائی. جی شکریہ. یہ شرٹ جو ہے ویئر ہاؤس سٹور ہے, یہ آپ کی اسکرین پہ دکھ بھی رہا ہے, ادھر سے آپ جا کے خرید سکتے ہیں, نمبر بھی آ رہا ہے آپ کی اسکرین پہ, اس پہ آپ کال کر کے بھی بک کر سکتے ہیں. اور دوسرا میں بتاتا چلوں, جو آپ بات کر رہے تھے سٹیج 1 کی, تو اب ٹیکنالوجی اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ پہلے آپریشن کرنے کی ضرورت ہوتی تھی, اب ایک چیز ہوتی ہے سائبر نائف, جو کہ پاکستان میں کراچی میں ہے اویلیبل. تو اس میں ہوتا ہی ہے جی لیزر کے تھرو ختم کر دیتے ہیں. تو بٹ اس کے لیے آپ کو اس کو انیشل سٹیج پہ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ بہت صرف ریکویسٹ ہے, اور حد سے زیادہ میں اگر آپ لوگوں سے جتنی بھی خواتین ہیں میں ان سے صرف یہی کہنا چاہوں گا, اس چیز کو بہت سیریس لیں. اس چیز کو یہ فرسٹ سٹیج میں پکڑ کے ختم ہو جاتی ہے, اور بالکل بھی اس کو پرولونگ نہیں کریں, اور اپنے اور اپنے آس پاس ہر کسی کو ایجوکیٹ کریں اس کے بارے میں کہ آپ نے اس چیز سے لڑنا ہے. اور یہ ہے, اگر ایک فیکٹ ہے باڈی میں, اگر ایک ایشو آتا ہے تو اس سے آپ بھاگیں نہیں, آپ اس کو فیس کریں. بالکل بالکل. تو بس یہی ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ اس چیز کو ذرا سیریس لیں. اکتوبر کا ہی صرف مہینہ نہیں ہے, یہ پورا سال ہمیں اس چیز کو سیریس لینا چاہیے. اینڈ باقی یہ ہے کہ بس دعا کریں کہ میری امی جلدی ریکور ہوں, اینڈ بس یہی ہے, صرف دعاؤں سے ہی انشاءاللہ اللہ بہتر کرے. تو یہ ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے, اور محمد علی بھائی کی ہم نے جو آپ کو ساری اسٹوری بیان کرنے کا مقصد صرف اسٹوری نہیں ہے, آپ کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنی ہے کہ جتنی بھی خواتین ہیں, آپ کے گھر میں جو بھی خواتین ہیں, بیٹی ہے, ماں ہے, والدہ ہے, بہن ہے, بہو ہے, جو بھی ہیں, آپ ان کا ٹیسٹ کروائیں. اور ایسا نہ ہو کہ آپ اس میں سستی کریں. اور دیکھیں اگر کوئی انسان کو کولیسٹرول کا یا کوئی ایسا بھی پرابلم ہوتا ہے, یورک ایسڈ کا, یا اس کے علاوہ کوئی بھی اور بھی بیماری ہوتی ہے, تو لوگ وقفاً اپنا جو ہے نا ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں. لپڈ پروفائل ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, تو لوگ وہ پوری باڈی میں آپ کے کولیسٹرول کے حوالے سے آپ کے جو ہے کافی باڈی کے اندر جو چیزیں جو باڈی کے اندر ایکسس آ جاتی ہیں, جو ایکسس گرو کرنے لگتی ہیں, تو اس کو وہ ریکور کرنے کے لیے لپڈ پروفائل آپ کو جو ہے ٹیسٹ دیا جاتا ہے. لپڈ پروفائل جو ہے وہ آپ جب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو آپ کی باڈی کی ساری چیزیں وہ بتاتا ہے. اسی طرح ہمارے بہت سارے ایسے ٹیسٹ ہیں جو ہمیں مختلف اوقات میں کرانے چاہیے. صرف خواتین کے لیے نہیں, جینٹس کے لیے بھی کافی ایسے ٹیسٹ ہیں جو ہمیں وقتاً کرانے چاہیے. شوگر کا ٹیسٹ ہے جو 3 منتھس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ بھی ہمیں کرانا پڑتا ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے 3 منتھ کے اندر ہمیں شوگر ہوئی یا نہیں ہوئی ہے. یہ ہمیں ہر 6-8 مہینے سال میں ہمیں یہ کرانا چاہیے. اسی طرح بریسٹ کا جو ہے یہ میموگرام ٹیسٹ ہے, جو میموگرافی ہے بیسکلی,
اور اس کا ایک ایکس رے ہوتا ہے جو آپ کو سمٹمس بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کو یہ پرابلم ہے یا کینسر کے آنسر ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ آپ کو پہلے اسٹیج پہ ہی پتہ لگ جائے گا۔ جس طرح ہم چیزوں کی مشینریز کی مینٹیننس کرتے ہیں، اپنی گاڑی بھی ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم بار بار میکینک سے چیک کرواتے ہیں کہ اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اچھا یہ آواز کر رہی ہے، اچھا یہ پرابلم کر رہی ہے، تو ہم اس کو چیک کراتے ہیں۔ اسی طرح جب ہمارے جسم میں کوئی بھی تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں اس کے ٹیسٹ کرانے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تکلیف بڑھ جائے اور بعد میں مشکلات ہو اور بعد میں ڈاکٹر بھی اس کو ریکور نہ کر سکیں۔ بس اوقات آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے یا کوئی تکلیف میں ایک دم آ جاتا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو جتنے جلدی اس کو وہ پہنچا دیتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس، اتنے جلدی اس کا آپریٹ ہو سکتا ہے، اور اتنے جلدی ڈاکٹرز آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑی دیر لیٹ ہو جاتے ہیں تو شاید یہ بچ نہیں پاتا۔ تو ہم کیوں دیر کر رہے ہیں؟ ہمیں دیر نہیں کرنی، ہمیں یہ ٹیسٹ کروانے ہیں، اور ٹیسٹ کروا کے بعد ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ آیا کہ ہمارے گھر کی جو فیمیلز ہیں وہ کسی خطرے میں تو نہیں ہے، کوئی خطرہ تو ان کو لائق نہیں ہے اس حوالے سے۔ تو میموگرافی ایک ٹیسٹ ہے، وہ ضرور کرائیں اور اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں یوٹیوبر محمد علی، اور میری والدہ گزر رہی ہیں کینسر اسٹیج 4 سے، بریسٹ کینسر۔ تو اگر آپ لوگ میری سپورٹ کرنا چاہتے ہیں میری اس جرنی میں ٹو فائٹ کینسر، تو آپ یہ شرٹس کا لنک آ رہا ہے آپ کے سامنے ویئر ہاؤس کا، اور یہ نمبر بھی آ رہا ہے، تو آپ ویئر ہاؤس پہ جا کے فار یو موم والی شرٹس ہیں وہ آپ خرید سکتے ہیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ جو اس مشکل وقت سے میں گزر رہا ہوں اس میں مجھے ایک سپورٹ ملے گا، اور باقی سب سے زیادہ جو مین چیز کی جس میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا وہ ہیں دعائیں۔ آپ نے سب سے زیادہ دعائیں کرنی ہیں، اور اگر آپ چاہیں مجھے سپورٹ کرنا تو آپ شرٹس خرید کے بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اینڈ تھینک ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس علاج کے اندر جب یہ 4 اسٹیج پر پہنچتا ہے تو کافی اس پہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اپنے اطراف میں بھی دیکھیں کہ اگر کوئی اس بیماری سے مبتلا ہے تو اس کی ضرور سپورٹ کریں، اور کوشش کریں اپنے پڑوسیوں کی، اپنے دوستوں کی، جہاں تک آپ کے معلومات ہے، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی بیماری میں یا کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے تو سب سے پہلے اس کی سپورٹ کریں۔ جس طرح محمد علی بھائی نے بتایا کہ ہم اس وقت کوشش یہی کر رہے ہیں کہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں تاکہ اپنی والدہ کا علاج کر سکیں، اس طرح اور لوگ بھی ہیں، کافی ایسے لوگ ہیں جو اس بیماری میں یا دوسری بیماری میں مبتلا ہیں، تو ان کی آپ ضرور ہیلپ کریں، اور کوشش کریں کہ اپنے پڑوسیوں کی، دوستوں کی، جہاں ہو سکتی ہے اس ہیلپ کو کریں، کیونکہ جس کے گھر میں جو بیماری ہوتی ہے وہ اس درد کو سمجھ سکتا ہے، اور جب اس کے پاس پیسے نہ ہوں اور جب اس کے پاس یہ رقم نہ ہو تو اس کی پریشانی کا عالم وہ خود ہی بتا سکتا ہے کہ کتنا پریشان ہے۔